عزیز طلباء، ہم نے آپ کو کلاس 8 یعنی 8ویں کلاس کا سبق نمبر 7 پہلے پڑھ کے سنا دیا تھا، شہری دفاع۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، تو چلو ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ آپ کو اس کی مشق کی تمام تفصیلات بتائی جا سکیں۔ اچھا عزیز طلباء، ہم یہاں پر اسکرین پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ اب ہم یہ جو آپ کی کلاس 8 کا سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے شہری دفاع، اس کی ہم اب مشق کر رہے ہیں۔ اس مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ وہ کیا ہے؟ الف، ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ تو اس کا جواب ہے ابا جان نے بتایا کہ بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ سوال ب، سبق الف کا یعنی سوال الف کا جز ب، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ اس کا جواب ہے حامد نے سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ اب اسی سوال کا جز جیم ہے، دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب ہے دھماکہ کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ ابھی اس سوال کا جز دال ہے، محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ اب اس کا جز ہے، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر زمین پر لوٹنا چاہیے، اور اگر کوئی قریب ہو تو وہ اسے کسی موٹے کپڑے سے ڈھانپ دے۔ اب اس کی مشق سوال نمبر 2 ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا، کہاں ہوا تھا؟ نمبر 1 بڑی مارکیٹ میں، نمبر 2 بڑی سڑک پر، نمبر 3 بڑی مسجد میں، یا نمبر 4 بڑی منڈی میں؟ تو اس کا جواب ہے بڑی مارکیٹ میں۔ ہم نے اس کے نیچے ہائی لائٹنر سے یہ یلو کلر کا نشان لگا دیا تاکہ آپ کو نظر آئے، تو آپ اس کی جگہ ٹک کا نشان لگائیے گا۔ اچھا جی، ابھی اس کا جو سوال نمبر 2 تھا اس کا جز بے ہے، حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے، کیا تھے؟ نمبر 1 ڈاکٹر، نمبر 2 مریض، نمبر 3 ڈسپنسر، یا نمبر 4 چوکیدار؟ تو اس میں جو سبق میں لکھا ہے اس کے مطابق حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھے، تو ڈاکٹر کے نیچے ہم نے نشان لگا دیا ہے۔ جیم، ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے، کون سا؟ نمبر 1 پولیس کا، نمبر 2 تعلیم کا، نمبر 3 فائر بریگیڈ کا، یا نمبر 4 شہری دفاع کا؟ تو جواب اس کا ہے شہری دفاع کا۔ تو شہری دفاع کے نیچے ہم نے یہ ہائی لائٹنر سے نشان لگا دیا پیلا، آپ اس پہ ٹک کا نشان لگائیے گا۔ اب اس دوسرے سوال کا جز دال ہے کہ دوسرے روز حامد کے ابا جان سے ملاقات ہوئی، کہاں ہوئی؟ نمبر 1 ناشتے کی میز پر، نمبر 2 شام کی چائے پر، نمبر 3 دوپہر کے کھانے پر، یا نمبر 4 رات کے کھانے پر؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ شام کی چائے پر۔ اب اگلا ہے سوال کہ ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے، کیسے؟ نمبر 1 الٹا لٹا کر، نمبر 2 سیدھا لٹا کر، نمبر 3 بٹھا کر، یا نمبر 4 کھڑا کر کے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ الٹا لٹا کر۔ اس کا جز واو ہے، مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 بلیک باکس، نمبر 2 ریڈ باکس، نمبر 3 فرسٹ ایڈ باکس، یا نمبر 4 پبلک ایڈ باکس؟ تو صحیح جواب ہے فرسٹ ایڈ باکس۔
اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں، اور الفاظ کے ہیں گامزن، خوشحال، عوض، آگاہ، اہتمام، حادثہ، دشواری۔ تو جواب یہ ہے گامزن۔ گامزن کہتے ہیں رواں دواں، یعنی کسی منزل کی جانب گامزن، تو اس کا مطلب یہ ہوا رواں دواں۔ خوشحال، خوشحال کہتے ہیں مالدار کو۔ عوض، عوض کہتے ہیں بدلے میں، یعنی اس کسی فلاں چیز کے عوض فلاں چیز دے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوض کے معنی ہوئے بدلے میں۔ آگاہ، آگاہ کہتے ہیں معلومات رکھنے والے کو، یعنی وہ میں ہر چیز سے آگاہ ہوں، مطلب میرے پاس ساری معلومات ہیں۔ اہتمام، اہتمام کہتے ہیں بندوبست کرنا، یعنی شادی کی تقریب کا اہتمام، تو مطلب ہے کہ وہ اس کا سارا بندوبست جو ہے اس کو کہتے ہیں اہتمام۔ حادثہ، حادثہ کوئی برا واقعہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حادثہ۔ دشواری، دشواری کہتے ہیں مشکل کو، یعنی کوئی مشکل پیش آئے تو اسے کہتے ہیں دشواری پیش آئی۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کیا کیا ہے؟ ظالم، ظالم کا متضاد ہے مظلوم۔ دشمن، دشمن کا متضاد ہے دوست۔ ترقی، ترقی کا متضاد ہے تنزلی۔ خوشحال، خوشحال کا متضاد ہے بدحال۔ آئندہ، آئندہ کا متضاد ہے موجودہ۔ آگاہ، آگاہ کا متضاد ہے بے خبر۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہیں۔ لپک کر، تو لپک کر کا ہم نے استعمال میں ہم نے ایسے کیا ہے کہ حامد نے لپک کر سنبھال لیا ورنہ میں گر پڑتا۔ دوسرا لفظ ہے ایمرجنسی، ایمرجنسی کو استعمال ہم نے کیا ہے جملے میں تاکہ اس کے بعد میں واضح ہو جائے کہ اگر کہیں ایمرجنسی ہو جائے تو جھمگھٹا نہیں لگانا چاہیے۔ خواہ مخواہ، یعنی بغیر کسی وجہ کے۔ اس کا جملہ ہے آپ تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہیں۔ گامزن، گامزن مطلب روانہ ہونا، چل پڑنا، تو اس کا جملہ ہمیں بنایا ہے صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنی منزل کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے خوشحال، تو خوشحال کا جملہ ہے جو لوگ خوشحال ہیں انہیں اپنے ارد گرد غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اہتمام، اہتمام کا جملہ ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے رکاوٹ، رکاوٹ کا جملہ ہے حادثہ کی جگہ سے ہر رکاوٹ ہٹا دینی چاہیے تاکہ امدادی ٹیموں کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اگلا لفظ ہے رونما، رونما مطلب کوئی واقعہ ہونا۔ اس کا جملہ ہے کہ اگر ہر شخص اپنے ارد گرد کا خیال رکھے تو کوئی حادثہ رونما نہیں ہو سکتا۔ حمائل، حمائل کہتے ہیں لٹکا دینے کو۔ اس کا جملہ بنایا ہے کہ اگر کسی کے بازو کو گہری ضرب آئے تو اس کے بازو کو ایک تکونی پٹی کی مدد سے گردن میں حمائل کر دینا چاہیے۔ تو جناب یہ یہاں ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں اگلے پیج پر۔ اب ہے سوال نمبر 6، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تعاون، رونما، عوض، گامزن، اہتمام، سکون۔ تو یہ تمام میں نے اعراب لگا دی ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھ لیجئے اور کاپی کر لیجئے۔ اب ہے سوال نمبر 7، سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو کیا ہے جی؟ الف، فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے ڈیش کر فون اٹھا لیا۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ لپک کر، لپک کر فون اٹھا لیا۔ بے، دھماکہ کرنے والے کس قدر ڈیش لوگ ہیں، تو اس میں کیا لکھنا ہے؟ ظالم، دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ جیم، ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ڈیش کی راہ پر گامزن ہو۔ اس میں ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ ترقی، ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اگلا ہے دال، ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے ڈیش قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ اس ڈیش پہ کیا لکھنا ہے آپ نے؟ عوض، ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض
قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ ہے حامد ابا جان کی باتیں بڑی ڈیش سے سن رہا تھا۔ کیا سن رہا تھا؟ کس سے سن رہا تھا؟ دلچسپی۔ حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ واو ہے کہ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ڈیش میں لانا چاہیے۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ ہوا۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے۔ سوال نمبر 8، ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ غیر ضروری جمگھٹے سے بچنا چاہیے تاکہ امدادی ٹیموں اور اداروں کو آسانی سے پہنچنا ممکن ہو سکے۔ امدادی اداروں کو فوری اطلاع کرنی چاہیے۔ اگر آپ مدد کرنا جانتے ہیں تو شہری دفاع کے اصولوں کے مطابق امدادی کاموں میں حصہ لیجیے۔ اگر کسی کا بازو فریکچر ہے تو کپڑے کی تکونی پٹی بنا کر اس کا بازو گردن میں لٹکا دینا چاہیے۔ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں لکڑی کی تختیاں لگا کر کسی کپڑے سے باندھ دینا چاہیے تاکہ ہسپتال پہنچنے تک مزید نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ہو گیا اس میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سوال نمبر 9، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو یہ ہے پہلا لفظ ہے دھماکہ۔ دھماکہ کے جواب میں آپ کیا لکھیں گے؟ دھماکے۔ دھماکہ واحد ہے، اس کی جمع ہے دھماکے۔ قوم، قوم واحد ہے، اس کی جمع ہے اقوام۔ قوم کی جمع اقوام۔ ملاقات، ملاقات واحد ہے، اس کی جمع ہے ملاقاتیں۔ اب اگلا لفظ ہے ادارہ۔ ادارہ واحد ہے، اس کی جمع ہے ادارات۔ ادارہ، ادارات۔ حادثات، حادثات جمع ہے، اس کی واحد ہے حادثہ۔ اگلا لفظ ہے حرکت۔ حرکت واحد ہے، اس کی جمع ہے حرکات۔ حرکات، حرکت کی جمع حرکات۔ اب تختیاں جمع ہے اور اس کی واحد ہے تختی۔ اچھا جی، اب سوال نمبر 10 ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو یہ ہم نے ملا دیے سارے کالم الف کے کالم بے سے تمام تیر کے نشان جو آپ دیکھو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے اور ان کو کاپی کر لیجئے۔ اب ہے سوال نمبر 11۔ 11 میں کیا کہتے ہیں جناب کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تذکیر و تانیث کا مطلب کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث۔ تذکیر کہتے ہیں مذکر کو، اور تانیث یعنی کہ کون سا لفظ مذکر ہے کون سا مؤنث، تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ اب گھنٹی، گھنٹی اصل میں مؤنث ہے، تو اس کا ہم نے جواب میں کیا لکھا ہے؟ گھنٹی بہت دیر سے گھنٹی بج رہی ہے۔ تو گھنٹی بج رہی ہے کس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مؤنث ہے۔ فون جو ہے مذکر ہے، تو اس کو ہم نے اس کا ایسا استعمال کیا فون۔ یہ کس کا فون ہے؟ کس کی فون نہیں ہے، کس کا فون ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا مذکر۔ دھماکہ، دھماکہ بھی مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیسے استعمال کیا اس کو؟ یہ کیسا دھماکہ تھا۔ تو کیسا کا لفظ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے یہ مذکر لفظ ہے۔ قوم، قوم جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، تو قوم کو کیسے ہم نے استعمال کیا؟ ہماری قوم بہت باشعور ہے۔ ہمارا قوم نہیں ہے، ہماری قوم، تو ہماری سے پتہ چلتا ہے کہ قوم جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے۔ ملاقات، ملاقات جو ہے وہ ہے مذکر، تو مذکر کو ہم نے کیسے استعمال کیا؟ آپ سے ملاقات ملاقات جو ہے مؤنث لفظ ہے، تو اسی لیے ہم لوگ ملاقات کو استعمال کیا، تو کیا لکھا؟ آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اگر ہم ہو سکا لکھتے تو پھر یہ مذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ملاقات مؤنث ہے اس لیے ہم نے کیا لکھا؟ ملاقات نہ ہو سکی۔ شعور، شعور جو ہے یہ مذکر لفظ ہے، تو اس کو ایسے میں کیسے استعمال کیا؟ اچھے برے کا شعور ہونا چاہیے۔ ہونی چاہیے، اگر مؤنث ہوتا تو ہونی چاہیے لکھتے، لیکن چونکہ مذکر ہے اس لیے اچھے برے کا شعور ہونا چاہیے۔ دشمن، دشمن مذکر لفظ ہے،
تو اس لیے ہم نے کیا لکھا؟ دشمن کو استعمال کیا. ہمارا دشمن بہت مکار ہے. ہماری دشمن نہیں، ہمارا دشمن. تو ہمارا دشمن کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن مذکر لفظ ہے. ہڈی، ہڈی مؤنث ہے. تو ہم نے کیسے استعمال کیا؟ موٹر سائیکل سے گرنے پر حامد کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ٹانگ کا ہڈی نہیں ہے، ٹانگ کی ہڈی. تو ٹانگ کی ہڈی ہم نے استعمال کیا کہ ہڈی جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے. اب ہے جناب سوال نمبر 12 سوال میں کیا پوچھا ہے؟ 12ویں سوال میں سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات میں درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں. تو ہم نے بجائے ٹک کے اس کو ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ کو صاف نظر آ سکے. تو الف کیا ہے؟ الف اس کا جو الف جز ہے اس میں کہا ہے کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے. یہ بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہم نے درست کے نیچے نشان لگا دیا. بے، زلزلے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. یہ غلط ہے کیونکہ زلزلے کی وجہ سے نہیں، بم دھماکے کی وجہ سے ایمرجنسی لگی تھی. تو ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا غلط. حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں سرجن تھے. درست ہے، ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، وہ ایک ہی بات ہے. تو یہاں پہ ہم نے درست لگا دی، پھر نیچے نشان لگا دیا. حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ غلط ہے. حامد زخمیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا. تو ہم نے غلط نیچے نشان لگا دیا. اگلا جز ہے کہ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہم نے درست کے نیچے نشان لگا دیا. سوال نمبر 13 سبق شہری دفاع کا خلاصہ تحریر کریں. تو خلاصہ چونکہ بہت مطلب کم الفاظ لکھنے پڑتے ہیں، کوئی زیادہ تمہید نہیں باندھنی پڑتی، اس لیے بس اس کی جو اس میں جو اس کا ماخذ ہے، یعنی اس کے اندر جو کہا گیا ہے صرف وہی بات بہت ہی مختصر الفاظ میں لکھنی ہوتی ہے. تو خلاصہ ہم نے تحریر کر دیا ہے جواب میں کہ شہری دفاع فوری امداد کا حکومتی ادارہ ہے جو کسی بھی طرح کی ہنگامی حالت میں بنیادی مدد فراہم کرتا ہے اور متاثر اشخاص کو ہسپتال پہنچاتا ہے. ہر شہری کو اس ادارے میں اپنا نام رجسٹر کروا کر اس کی ضروری تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں فوری مدد فراہم کر سکیں. یہ ادارہ ہر قسم کی ہنگامی صورتحال کی تربیت فراہم کرتا ہے، مثلاً ٹریفک حادثہ، بم دھماکہ، آگ لگنا، پانی میں ڈوبنا، سانپ کا کاٹنا اور مزید اسی قسم کی ناگہانی آفات سے نمٹنا. دو ملکوں کے مابین جنگ کی صورت میں بھی یہ ادارہ انتہائی کارآمد اور ضروری امداد مہیا کرتا ہے. شہری دفاع سے تربیت یافتہ افراد بہت سے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف سماجی بلکہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے. اب یہ آخر میں انہوں نے ایک مطلب ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا، فعل مجہول کے بارے میں، کہ فعل مجہول کو فعل معروف میں بدلنا. مجہول کے معنی ہے نامعلوم. فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو، یعنی جس نے وہ حرکت کی ہے یا جو کام کیا ہے جس نے بھی، وہ کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہ ہو. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ الف، کتاب لکھی گئی. اب کتاب لکھی گئی تو لکھ دیا، لیکن کس نے کتاب لکھی یہ نہیں لکھا، اس لیے یہ کتاب لکھی گئی جو ہے فعل مجہول ہے. اخبار پڑھا جائے گا. اخبار پڑھا تو جائے گا لیکن کون پڑھے گا یہ نہیں لکھا، تو لہٰذا اخبار پڑھا جائے گا فعل مجہول ہے. گاڑی چلائی جائے گی. گاڑی تو چلائی جائے گی لیکن کون چلائے گا یہ نہیں لکھا، لہذا گاڑی چلائی جائے گی یہ بھی فعل چلائی جائے گی، یہ فعل مجہول ہے. اچھا، کھانا کھایا جا رہا ہے. اب کھانا تو کھایا جا رہا ہے لیکن کون کھا رہا ہے یہ نہیں لکھا، لہٰذا کھایا جا رہا جو ہے یہ فعل مجہول ہے. اس کے بارے میں مزید تفصیل بھی دی ہے کہ اوپر دی گئی مثالوں میں لکھی گئی، پڑھا جائے گا، چلائی جائے گی اور کھایا جا رہا ہے مجہول افعال ہیں، اس لیے کہ ان کے فاعل نامعلوم ہیں. جنہوں نے مطلب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ان کا اس میں ذکر نہیں ہے. یعنی ہم نہیں جانتے کہ کتاب کس نے لکھی، اخبار کون لوگ پڑھیں گے، گاڑی کون چلائے گا اور کون سے افراد کھانا کھا رہے ہیں. ایسے افعال جن کے فاعل معلوم نہ ہوں مجہول کہلاتے ہیں. نیچے دیے گئے کالم الف میں فعل مجہول والے جملے دیے گئے ہیں اور کالم بے میں انہیں فعل معروف میں تبدیل کیا گیا ہے. مطلب دونوں کے کام یہ دونوں نے تبدیل کر کے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو
اندازہ ہو کہ فعل مجہول کہتے کسے ہیں. اب جیسے یہاں پر ہے الف، یہ فعل مجہول کے تمام الف کالم الف میں تمام فعل جو فقرے لکھے ہیں یہ سب فعل مجہول ہیں. کہانی پڑھی گئی، گاڑی چلائی جاتی ہے، تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، گھر بنایا جائے گا، چاول خریدے جاتے ہیں. اب اس کو تبدیل کرنا ہے فعل معروف میں کہ وہ کون کام وہ کر رہا ہے. جیسے کہانی پڑھی گئی، اس کا فعل معروف کیا ہوا؟ سعود نے کہانی پڑھی. تو اب یہاں پہ جو کام مطلب کہانی پڑھنے والے کا نام بھی آ گیا کہ کون تھا، کون کس نے کہانی پڑھی. گاڑی چلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب کون کس نے چلائی؟ آگے لکھ دیا اصغر گاڑی چلاتا ہے. اب اس میں جو کام کرنے والا ہے اس کا نام بھی آ گیا. تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا. اب تنخواہ میں اضافہ کون کرے گا؟ ارے حکومت کرے گی یا مالک کرتا ہے؟ حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی. گھر بنایا جائے گا، ٹھیک ہے. گھر بنائے گا، کون بنائے گا؟ جمیل گھر بنائے گا. اب اس میں کام کرنے والا یہ گھر بنانے والے کا نام آ گیا. تو یہ ہو گیا فعل معروف. چاول خریدے جاتے ہیں، کون خریدتے ہیں؟ سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں. اب یہ چاول خریدنے والوں کے نام آ گئے. تو لہٰذا جو چاول خریدے جاتے ہیں یہ فعل مجہول ہے، اور سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں یہ فعل معروف ہے. اب آپ کے ایکسرسائز کے آخر میں ایک بڑی مطلب ہے کہ اہم چیز ہے تجنیس معنوی میں امتیاز. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہوں کہ لکھنے میں ان کی شکل اور پڑھنے میں ان کی آواز ایک جیسی ہو مگر ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس کو تجنیس معنوی کہا جاتا ہے. مثلاً زیادہ سونا نقصان دہ ہوتا ہے. یہاں سونا نیند کی حالت ہے، یعنی سونا تو ویسے اس کو کہتے ہیں نا سونا چاندی، تو یہاں لیکن یہاں جو سونا لکھا ہے وہ سونا کون سا ہے؟ جو انسان جو نیند میں لیتا ہے اس کو وہ اس کو بھی سونا کہتے ہیں. لہذا لکھا ہے لہذا زیادہ سونا نقصان دہ ہوتا ہے. اگلا کیا ہے؟ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے. اب یہاں سونا جو ہے وہ دھات کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہاں سونا ایک قیمتی دھات ہے، لہذا یہاں دونوں لفظ ہیں. سونا جو ہے وہ نیند کو بھی کہتے ہیں اور سونا ایک دھات کو بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں سونا جو لفظ ہے یہ ہے تجنیس معنوی. اب اگلا فقرہ ہے دودھ سے کھویا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، دودھ سے کھویا بنتا ہے. یہاں دودھ سے تیار ہونے والا کھویا مراد ہے، اور کھویا کہتے ہیں کوئی چیز کھو جانے کو بھی، ضائع ہو جانے کو. اسی لیے اگلا فقرہ جو ہے اس میں لکھا ہے آپ نے کیا کھویا کیا پایا. اب یہاں کھویا جو ہے اس کا مطلب ہے ضائع. آپ نے کیا چیز ضائع کر دی. آپ نے کیا کھویا کیا پایا مطلب آپ نے کیا چیز گما دی یا کھو دی، اور آپ نے کیا پایا، آپ نے کیا حاصل کیا. تو کھویا جو ہے یا وہ اس کا معنی دوسرے تیار ہونے والی چیز کا نام بھی کھویا ہے، اور جو انسان ضائع کر دیتا ہے اس کا نام بھی کھویا ہے. تو یہ ہے تجنیس معنوی. آپ کا سبق ابھی یہاں ختم ہوتا ہے. تو عزیز طلباء، ہم نے آج کلاس 8ویں کلاس کے 7ویں سبق کی مشق یعنی شہری دفاع کی مشق مکمل کر لی ہے. اب آئندہ سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اس سبق نمبر 8 ہوگا. تو جانے سے پہلے وہی درخواست کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے سبق کی اطلاع فوری طور پر ہو سکے. اور اس کو پھر میں وہی کہوں گا کہ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیے تاکہ یہ ہماری جو معلومات ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. آئندہ سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میرے آئندہ کے اسباق کی اطلاع آپ کو فوراً ہو سکے. تھینک یو.